سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بینت کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہی ہر دو جہاں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ کہ ربیع النور کا پیارا پیارا مہینہ تھا، ربیع النور کی 12ویں تاریخ تھی، صبح کا صادق سبحانہ وقت تھا، دوشنبہ کا دن تھا، یعنی رات جانے والی تھی اور صبح آنے والی تھی، بھور کا وقت تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ گھر میں بی بی آمنہ اکیلی ہیں۔ اچانک آپ کو نشان ولادت ظاہر ہوتا، تنہائی سے گھبرا جاتی ہیں، دل میں خیال کرتی ہیں کہ کاش خاندان نبوت کی، خاندان عبد المناف کے گھر کی کچھ خواتین ہوتی تو میرے تنہائی میں میرا سبب بن جاتی، لیکن کس سے کہیں کس سے بلائیں، نو عمر ہیں شرم دامن کی رہیں۔ لیکن جب ناگہاں اپنے نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کا دولت قدہ خوبصورت خواتینوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا کرنے آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ وہ خواتین عرض کرتی ہیں، اے آمنہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنے آئی ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں پیغمبر آخر الزمان رسول ہاشمی تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں ام البشر حوا ہوں۔ دوسری نے کہا میں فرعون کی بی بی آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا میں کنواری بطول عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ چوتھی نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ ہوں۔ باقی سب یہ حوریں بہشتی ہیں۔ اے آمنہ آج تیرے گھر میں کونین کا تاجدار آ رہا ہے، آج تیرے گھر میں عالمین کے داتا کی آمد ہے۔ اے آمنہ آج تیرا گھر نور و عرفان سے معمور ہے۔ اے آمنہ جب اپنے دروازے کے باہر دیکھو فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ اے آمنہ آج تیرے گھر میں نور کی جھما جھم موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اے آمنہ آج ملائکہ مقربین یعنی تیرے گھر کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرے گھر میں نور ہی نور آ گیا، نور ہی نور آ گیا، اور اس نور کے روشنی میں میں نے دیکھا کہ سبز رنگ کے یعنی پرندے میرے گھر میں آتے ہیں، سبز رنگ کے پرندے میرے گھر میں آتے ہیں اور میرے محل مبارک کو، میرے بستر مبارک کو سجا کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے گھر میں چراغاں کیوں کرتے ہیں، لائٹ بلب کمکموں سے گھر کو کیوں سجاتے ہیں، اپنے گلیوں کو پھول پتی جھالروں سے کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سرکار کی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، جنت کے پرندوں کو حکم دیا کہ اے پرندوں جاؤ مائسہ ماں یعنی بی بی آمنہ کے محل مبارک کو موتیوں سے سجا ڈالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی والدہ تصدیق کرا رہی ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل خوبصورت خواتین نہیں دیکھا گیا۔ جب ان سے تعارف پوچھتی ہیں تو وہ خواتین جو ہے اپنا تعارف کراتی ہیں کہ اے آمنہ سنو سنو، اے آمنہ سنو سنو، میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں اور وہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں وہ لمحہ انقلاب آ جاتا ہے جس لمحے کے خاطر کائنات کو تخلیق کیا گیا، وہ لمحہ انقلاب آ جاتا ہے جس لمحے کے خاطر رب کریم نے اپنے رب ہونے کا اظہار فرمایا۔
فرمایا کہ وہ لمحہ انقلاب آ جاتا ہے جس لمحے سے پہلے امتوں پر اگر گناہ ہوتے تھے، عیب ہوتے تھے، جب برائیاں آتی تھی تو ان پر عذاب آ جاتا تھا، آگ برستی تھی، پتھر برستے تھے، زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا جاتا تھا، صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ لمحہ انقلاب آ جاتا ہے جس کے بدولت آج دنیا سر اٹھا کر چلتی ہے، پھر وہ لمحہ انقلاب آ جاتا ہے جس کے بدولت ہماری آج عزتیں بھی سلامت ہے اور وقار بھی سلامت ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ یعنی پھر میرے گھر محل مبارک میں نور ہی نور آ جاتا ہے، نور کا ایسا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نور اس سے پہلے نہ دنیا میں آیا، دنیا کائنات عالم میں آیا تھا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں خرجا منی نور، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ خرجا منی نور، پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ میرے جسم عطار سے وہ نور نکلا جس نور سے میں نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، مشرق سے مغرب کو روشن کر دیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ خرجا منی نور، پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ میرے جسم اطہر سے وہ نور نکلا جس نور نے دیکھا کہ شام کے محلات کو روشن کر دیا، مشرق سے مغرب کو روشن کر دیا، ہر ایک کو روشن کر دیا۔ آپ فرماتی اس نور کی روشنی میں نے مصر کے بازار میں جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، میں نے کائنات کے مشارق اور مغارب کا ملاحظہ کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی سے میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے چلے آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام روح الامین نوریوں کا سردار فرشتوں کی بارات لے کر چلے آ رہے ہیں، کوئی مشرق میں جھنڈے لگا رہا تھا، کوئی مغرب میں جھنڈے لگا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور جھنڈے لگا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ندا آ رہی تھی، یہ صدا دی جا رہی تھی کہ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر سدرۃ المنتہا کے اونچائیوں تک میرے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجا دو، میرے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجا دو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی سے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جادو کے جوڑ سے چل رہا تھا، یعنی دنیا کو پریشان کر رکھا تھا، اچانک سے بجھ جاتا ہے، یعنی بجھ جاتا ہے۔ بی بی آمنہ رب کریم کی طرف سے یہ صدا دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے آمنہ اپنے محل کے دروازے کو 3 دن کے لیے بند کر لو۔ کیوں بند کر لیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنے تمام ملائکہ کو اپنے نبی کے قدموں کا خیرات لینے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ اس نور کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ جب وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا تو مسجود ملائکہ بن گئے، وہی نور یعنی نور نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو ان کی کشتی کو کنارہ مل گیا، وہی نور ابراہیم خلیل اللہ میں آیا تو نار نمرود ان کے لیے گلزار بن گئی، وہی نور اللہ کے نبی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں آیا تو چھری ان کے گلے پر چلنے سے انکار کر دیتی ہے اور اپنے ایڑیوں کو رگڑتے ہیں تو جم نکل آتا ہے۔ وہی نور جب جو ہے عبد المطلب کے پیشانی میں آتا ہے تو جنگل کا شیر کہا کرتا ہے کہ کاش آپ جو ہے مجھ پر یہ اعزاز بخشتے کہ آپ میری پشت پر سواری فرما لیتے ہیں۔ وہی نور جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں آیا تو وہ کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ ماں بن گئی، سب سے افضل و اعلیٰ عورت بن گئی۔ تو سنو مبارک ہو یعنی کہ سنیوں مبارک ہو کہ وہی نور اب تمہارے اور ہمارے سینوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں سے کہیں گے کہ اس نور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو کہ جو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا کل وہی فرشتے تمہیں جنت کی طرف روانہ کرے رہے ہوں گے۔ اس نور سے تعلق پکا کر لو، رشتہ مضبوط کر لو، جس طرح نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تھا تمہیں پل صراط سے آسانی سے
جائے گا۔ اس نور سے تعلق پکا کر لو کہ جس طرح نار نمرود خلیل اللہ کے لیے یعنی آگ نہیں بلکہ جنت کا باغ بن گیا تھا، اسی طرح جب آپ جو ہے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کی تپش تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس نور سے تعلق پکا کر لو، جس طرح اللہ کے نبی کی ایڑی سے زمزم نکل آیا تھا، تمہیں میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر عطا کریں گے، آب کوثر یعنی عطا فرمائیں گے۔ اس نور سے تعلق پکا کر لو، رشتہ مضبوط کر لو تو دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پلائیں گے آقا تمہیں آب کوثر، پلائیں گے آقا تمہیں آب کوثر، تمہارے لبوں کو مرجھانے نہ دیں گے، تمہارے لبوں کو مرجھانے نہ دیں گے، کہ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر یہ حیران رہ گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہ میرے آقا کے نگاہوں کا علم یہ تھا کہ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یشرب کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور جنت کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے آپ کا پسینہ بنا دیا۔